السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتكاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری درس تفسیر قرآن مجید میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا نور اور اس کا فیض عطا فرمائے۔ آج سورہ فاتحہ کی ابتدا کا دن ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا شیطان رجیم سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھائی قرآن مجید کی تلاوت تو اتنا اچھا عمل ہے، اتنا نیک عمل ہے، قرآن مجید کا ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ایک نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، آخری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اتنی برکتوں والی کتاب ہے، رحمتوں والی کتاب ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو۔ ایسا کیا؟ قرآن کو پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے۔ ایسا کیوں ہے؟ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا کہ شیطان سے پناہ مانگنا ہے وغیرہ؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ تو فرمایا گیا کہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ان قرآن کی مثالوں کی وجہ سے، جو اللہ قرآن میں مثالیں بیان کیے ہیں اپنی آیتوں کے اندر، اللہ انہی مثالوں کے ذریعے جو آیتوں میں ذکر ہے
بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن وہی ہے، آیتیں وہی ہے، اللہ کی ذکر کرتا مثالیں وہی ہے، لیکن بعض پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں، بعض پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گمراہی سے بچنا ہے، ہدایت حاصل ہونا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھ تو تم قرآن رہے ہیں لیکن شیطان تمہارے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے، غلط معنی ڈال رہا ہے، غلط مطلب ڈال رہا ہے، اور تم غلط مطلب سمجھ کے نعوذ باللہ قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے گمراہی کا شکار ہو رہے ہو۔ ایسا نہ ہو جائے، شیطان کے چکر میں نہ آ جاؤ، شیطان کے مکر میں نہ آ جاؤ۔ اس کے لیے کیا کرو؟ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے، تاکہ شیطان بھٹکا نہ سکے۔ کیونکہ جتنے فرقے ہیں، جتنے گمراہ لوگ ہیں، ہر کوئی قرآن کی بات کرتا، ہر کوئی حدیث کی بات کرتا، ہر قرآن وہی ہے سب کے پاس۔ ہماری قرآن الگ، دیگر فرقوں کے قرآن الگ نہیں ہے، ہماری حدیث الگ، دیگر جماعتوں کی حدیث الگ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق مفہوم دینے میں ہے، مطلب بیان کرنے میں ہے، نہیں۔ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، تابعی ہیں، محمد ابن سیرین۔ خواب کی تعبیر میں ان کا بڑا مقام ہے، خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں وہ، علامہ ابن سیرین کہتے ہیں ان کو۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی ان کے شاگرد وغیرہ تھے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے ابو بکر ان کی کنیت، اے ابو بکر میں تم کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا نہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ بولے نہیں ضرورت نہیں، تو نہیں سنانا۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ تو شاگردوں نے کہا، ساتھیوں نے، کہ حضرت ان غلط چیز تو نہیں سناتا بولا، ان تو قرآن سناتا بولا، حدیث سناتا بولا، انکار کر دیے قرآن سننے سے، اس سے حدیث سننے سے۔ تو علامہ ابن سیرین جو تابعی ہے، کئی صحابہ سے ملاقات کی ہے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ گمراہ لوگوں میں سے، اب یہ قرآن پڑھتے پڑھتے بیچ میں کچھ ایڈ کر دیا، اپنی طرف سے کچھ شامل کر دیا، تو کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے گی۔ حدیث بیان کرتے کرتے کوئی غلط تشریح اس کی کر دے گا، تو کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں وہ چیز حصے میں بیٹھ جائے گی، اس لیے میں اس کو منع کیا۔ ورنہ قرآن سننے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ غلط قسم کا آدمی ہے، گمراہ قسم کا آدمی ہے، تو کہیں وہ غلط مطلب نہ بیان کر دے، اپنی طرف سے غلط چیزیں شامل نہ کر دے، اور میرے ذہن کے کسی گوشے میں وہ بیٹھ جائے۔ تو اس وجہ سے میں اپنے حفاظت کے لیے اپنے ایمان کی اس کو منع کیا ہوں۔ اور ایک جملہ فرمائے وہ، إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا أَمْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ یہ جو حدیث کی صنعت کا علم ہے، یہ دین ہے، بس تم اور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ دنیا کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ، انگریزی سیکھنا ہے تو کافر سے سیکھو، یہودی سے سیکھو، عیسائی سے سیکھو، دنیا کی تعلیم کسی سے بھی سیکھ سکتے۔ دین دیندار سے سیکھنا ضروری ہے، اہل حق سے سیکھنا ضروری ہے، ورنہ پھر گمراہ ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تفسیریں ایسی بیان کی گئی آج بھی موجود ہیں، نعوذ باللہ، یہ غلط مطلب ہے، ترجمہ ہی غلط ہے۔ حضور کی شان کا ہی لحاظ ہے، جن پہ قرآن نازل ہوا ان کی عظمت کا خیال نہیں ہے، ایسی کیسی تفسیر ہے وہ، ایسا کیسا ترجمہ ہے وہ؟ بھئی صاحب قرآن سے دور کرنے والی اگر تفسیر ہے تو پھر وہ تفسیر کیسے ہوئی؟
نہیں، تو کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن وہی ہے لیکن اس سے ہدایت لینے والے ہدایت لیتے ہیں، بھٹکنے والے بھٹکتے ہیں، تو حکم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کر لو، اعوذ باللہ پڑھ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو تاکہ شیطان تم کو بھٹکا نہ سکے، شیطان تم کو گمراہ نہ کر سکے۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ بیان کی گئی، سمجھو۔ اور پھر فرمایا گیا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں دھتکارے ہوئے، بھگا دیے ہوئے شیطان سے، اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ نعوذ باللہ کہیں شیطان کہیں قرآن کی تلاوت کرنے میں کہیں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں دکھاوا نہ آ جائے، کہیں دنیا کا مفاد نہ آ جائے۔ اس لیے قرآن نہ پڑھو کہ لوگ تعریف کریں کہ ماشاءاللہ کیا قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے نہ ہو کہ لوگوں میں دکھاوا ہو، تعریف ہو، یا دنیا کا کوئی مقصد ہو، یا غرور تکبر ہو، نعوذ باللہ کہ میں اتنا قرآن پڑھا ہوں۔ اس سے بچنے کے لیے، غرور سے بچنے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے قرآن پڑھنا، تاکہ قرآن پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے بعد پھر قرآن پڑھو گے تو قرآن کا نور، قرآن کی برکت، قرآن کا فیض تم کو حاصل ہوگا، شیطان کے وسوسوں سے بچ سکو گے۔ اور بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم فرمایا شیطان سے پناہ مانگنے کے بارے میں۔ ایک مقام پہ ارشاد ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تمہارے اندر شیطان کوئی وسوسہ ڈالنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے۔ اور پھر یہ دعا سکھائی گئی کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا سورہ مومنین میں کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ شیطان میرے کام میں دخل لے، حاضر ہو جائے، کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے اچھے کام سے روکنے کی، تو برے کام سے نہیں روکتا، تو برے کام سے نہیں روکتا بلکہ اچھے کام سے روکتا۔ تو شیطان کہیں رکاوٹ پیدا نہ کرے، شیطان کہیں وسوسے نہ ڈالے، اس کے لیے حکم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ شیطان کا مکر نہ چلے، شیطان رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد پھر یہ جو سورہ ہے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ نزول کے اعتبار سے، قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ پہلا سورہ سورہ الق ہے، اس کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ثور میں تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے کہ جب عمر شریف 40 سال کی ہونے کو تھی تو تنہائی پسندیدہ کر دی گئی تھی، مزاج میں تنہائی آ گئی تھی، لوگوں سے ملنا نہیں، زیادہ بات چیت نہیں، اکیلے رہنا، اللہ کی طرف رجوع رہنا۔ حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا توشہ تیار فرماتی، حضور توشہ لے کے دار ثور میں چلے جاتے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نشانیوں میں، غور و فکر میں، اسی میں مصروف رہتے، پھر تشریف لاتے، پھر آپ توشہ تیار فرماتے۔ تو ابتدا میں جو ہے اس طرح سے تنہائی پسندیدہ کر دی گئی، اور
سچے خواب دکھائی دے رہے تھے حضور. 6 مہینے ایسے گزر اعلان نبوت سے پہلے کہ جو خواب میں دیکھتے بالکل ویسا ہی ہوتا. روزے بشر کی طرح، بالکل دوپہر کے روشنی کی طرح، جو خواب میں نظر آتا بالکل ویسے ہی ہوتا. پھر اللہ کو منظور ہوا، پیر کا دن تھا، اللہ کو منظور ہوا. حضور کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں سب پیر کے دن. پیر کا دن حضور کا دن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. فرمایا گیا کہ ہجرت بھی پیر کے دن، ولادت بھی پیر کے دن، وصال بھی پیر کے دن، قرآن کا نزول بھی پیر کے دن. اور پیر کہتے ہیں بزرگ کو، یعنی سارے دنوں کا بزرگ ہی ہے، کوئی اور نسبت نہیں ہے اس کو. اس کی بزرگی ساری حضور کی وجہ سے نہیں. جمعہ کو پھر اور کوئی خصوصیت ہے، حضرت آدم پیدا ہوئے، کائنات جمع ہو گئی نہیں. دوسرے دنوں کو کسی اور وجہ سے نسبت ہے. اللہ نے یہ دن کو خاص کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لیے. پیر کا دن تھا. فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے سور میں تھے، جبرائیل امین آئے، روح الامین آ کر کہنے لگے کہ اقرا، پڑھیے. صحیح بخاری میں حدیث. علماء فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ رب کی طرف تھی، رب کی تجلیات میں گم تھے، ادھر مستدرک تھے. آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا. اچھا یہاں پہ بھی لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، میرے کو پڑھنے نہیں آتا، نوز باللہ ایسا ترجمہ کرتے، کیونکہ لفظی ترجمے کے لحاظ سے بھی ایسا نہیں ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے دبایا. یہ دبانا کیوں تھا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ادھر جو توجہ پوری تھی نا، توجہ کو ادھر پھیرنا تھا، خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف لانا تھا. تو پھر کہا جبرائیل نے کہ اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. اس کے بعد پھر جبرائیل کہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اب تک رب کا نام ذکر نہیں کیے، خالی کیا بول رہے تھے؟ پڑھیے پڑھیے. حضور کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ حضور کو مطلب ہے رب سے، حضور کو تعلق ہے رب تعالیٰ سے. رب کا ہی ذکر نہیں ہے تو کیوں پڑھیں گے؟ جب جبرائیل نے کہا کہ آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، جب رب کا نام آیا تو حضور پھر پڑھنے لگے. جب رب کا نام آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا. تو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ علق کی سو سے پہلے. قرآن کی پہلی آیتیں تھی، گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر، بہت ساتھ دیا انہوں نے، اور حضور کو تسلی دینے لگی کہ اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا. اپنے چچے بھائی کے پاس لے کے گئی، ساری تفصیل ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ چند دنوں تک پھر وحی نازل نہیں ہوگی، وحی کا نزول رک گیا. اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے، ڈرائیے اپنی قوم کو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے. تو پھر حضور دوسروں کے سامنے دین کو پیش کروائے. تو نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلا سورہ نہیں ہے، لیکن یہ سورہ کو شان بھی حاصل ہے. اس سورہ کے نام دیکھیں گے آپ، میں لکھ کے لایا ہوں بہت سارے نام، 20 کے قریب نام ہے سورہ فاتحہ. کتنے؟ 20 نام ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، اور ہر نام میں ایک حکمت ہے، ہر نام کا ایک مطلب ہے، ہر نام کا ایک مطلب ہے. سورہ فاتحہ بڑی شان ہے سورہ فاتحہ کی. نہیں، اتنی بڑی شان ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرمائے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں 70 اونٹ بھی ان کتابوں کو اٹھا نہیں سکیں گے. 70 اونٹ بھی ان کتابوں کو تفسیر کی اٹھا نہیں سکیں گے. ویسی شان والا سورہ ہے. اسلام کے ہر چیز میں شامل، اسلام کے ہر چیز نرالی.
نہیں، اسلام کے ہر چیز میں حکمت ہے. تو سورہ فاتحہ کو بھی حکمت بڑی شان ہے. ایک نام ہے اس کا السبع المثانی. السبع المثانی، سبع کہتے ہیں 7، مثانی کے معنی 2 معنی ہیں. وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جو دہرائی جاتی ہیں. کیونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. ایک مطلب یہ. دوسرا کہا گیا کہ السبع المثانی کا مطلب وہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوگی. ہر سورہ یا مکی ہے یا مدنی ہے، یا تو مکے میں نازل ہوا یا مدینہ شریف میں نازل ہوا. لیکن سورہ فاتحہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، یہ مکے میں بھی نازل ہوا کہ مدینہ میں بھی نازل ہوا. یہ سورہ مکیہ بھی ہے، مدنیہ بھی ہے. 2 مرتبہ اللہ نے نازل کیا اس سورہ. ایسی شان والا سورہ ہے سورۃ الفاتحہ. نہیں، بہت سارے نام ہیں اس سورہ فاتحہ کے. ایک تو فاتحہ کہتے ہیں اس کو، فاتحۃ الکتاب، یعنی اللہ کی کتاب کا آغاز، افتتاح. کیونکہ یہیں سے اللہ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. اسی طرح اس سورہ کا نام ہے، بہت سارے ناموں میں سے فرمایا گیا کہ ام القرآن. کیا نام ہے اس کا؟ ام القرآن، قرآن کی ماں یا قرآن کی بنیاد، قرآن کا خلاصہ. کیونکہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں جتنی باتیں ہیں، جو احکام ہیں، 7 قسم کے احکام ہیں قرآن مجید میں. کتنے قسم کے؟ 7. اس کی تفصیل انشاءاللہ. وہ سارے مضامین جو ہے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. سارے مضامین جو ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، برے لوگوں کے بارے میں مذمت ہے، وعدہ ہے، وعید ہے. یہ سب چیزیں سورہ فاتحہ میں. تو کیونکہ جتنے مضامین سارے قرآن میں ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس کو جمع کر دیا ہے. اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا. قرآن کی بنیاد، قرآن کا خلاصہ، یہ بھی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے. اور فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ہے سورۃ الکنز. سورۃ الکنز، خزانے کا سورۃ. کنز کہتے ہیں خزانے. یہ نام کیوں پڑا گیا؟ حضرت مولانا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہا انزلت من کنز تحت العرش. سورۃ الکنز اس لیے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، حضور فرمائے کہ یہ سورہ عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے نازل کیا گیا، اللہ کے خزانوں میں سے. اس وجہ سے اس کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے. اور ایک نام ہے اس سورہ کا سورۃ الشفا، شفا کا سورہ. کیونکہ جو کوئی سورے کو پڑھ کے دم کرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت جو ہے روانہ ہوئی تھی. ایک علاقے میں گئے اور مسافر تھے، کھانے پینے کو ساتھ میں کھا نہیں. تو وہاں کے لوگوں سے بولے بھائی ہمارا کچھ خیال کرو، کچھ کھانے کا انتظام کرو، مسافر ہیں ہم. تو خیال نہیں کیے وہ. جب وہ علاقے سے آگے بڑھنے لگے تو بچی دوڑتی بھی آئی، ایک لڑکی آ کے بولی بادشاہ کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے. اور بادشاہ کے پاس سے آدمی آیا، بولا کہ بھائی تم میں سے کوئی جانتے ہیں سانپ کا علاج؟ ہمارے بادشاہ کو سانپ ڈس دیا. تو یہ صحابہ میں سے کہ ہم نے جانتے ہیں. تو ذرا پڑھیے نا
وہ ایسا کیسا پڑھتے؟ ہم مسافر تھے، خیال کرو بولے تو نہیں، شرط لگائے، بکریوں کی شرط لگائے، اتنے بکریاں دینا، تو ہم پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے بول کے لے کے گئے، ماشاءاللہ پڑھتے ہی جو ہے صحیح ہو گیا۔ اب وہ بکریاں لے لی ہے، اختلاف ہو گیا ان میں صحابہ میں، بھئی لینا صحیح تھا نہیں تھا، قرآن پڑھ کے لیے سو آئیے، تو بولے حضور سے ہی پوچھیں گے، ایسی رکھو لے کے چلو، حضور سے پوچھیں گے کہ یہ قرآن سے علاج کرے نا، علاج، ایک تلاوت الگ ہے، علاج الگ ہے، تو قرآن سے علاج کر کے لے سکتے نہیں ہدیہ ایسا۔ میرا حضور کی خدمت میں پہنچے یا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سارا معاملہ ہے، بادشاہ کو جو ایسا ہو گیا تھا، تو ہم شرط لگاتے ہیں اور بکریاں ملی ہے تو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں۔ حضور فرمائے بالکل لے سکتے ہیں، بلکہ علماء فرمائے کہ شک دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھو اس میں، یعنی شک ہو رہا اگر لینا ہے تو قرآن کی تلاوت الگ ہے، علاج الگ ہے، تلاوت کر کے پیسے شرط نہیں لگا سکتے آپ، تراویح سنا رہے اتنے پیسے دیے تو سو لگا ناجائز ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہم ایک ہزار نہیں شرط نہیں لگا سکتے، لینے والا مرضی کی بات، تلاوت قرآن میں مقصد اللہ کی رضا ہو، دنیا نہیں رہے گا، سمجھے؟ ہاں سامنے والوں کا کام ہے کہ بھائی حافظ صاحب کی خدمت کریں، کوئی ناچنے گانے والوں کی رکا رہے تو حافظ قرآن کے ایک وہ الگ بات، علاج پہ لے سکتے، علاج بھی قرآن کی حدیث سے ثابت۔ حضور نے ہم صحابہ سے پوچھا کہ بھائی آخر کیا پڑھے تو کہ فوری شفا ہو گئی بادشاہ کو؟ بولے رسول اللہ کچھ بھی نہیں پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے تو کیا کیے؟ بس سورہ فاتحہ پڑھے اچھا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشفا، شفا کا سورہ ہے، کیا ہے؟ شفا کا سورہ، سمجھے؟ تو یہ شان ہے اس سورے کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید بن معلّہ روایت کرتے ہیں، کیا نام ہے؟ ابو سعید بن معلّہ، وہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور مجھ کو پکارے، کیا کر رہے تھے یہ؟ نماز پڑھ رہا، تو حضور ان کو آواز دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ فلم اجبہ حتی صلیت واتیت، میں حضور کے بلاوے پہ حاضر نہیں ہوا، جواب نہیں دیا، نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں آئے، نماز میں تھے حضور بلائے فوری نہیں آئے، نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما منعک ان تأتینی، میرے پاس آنے سے کیا چیز ہوگی، تم کو کیوں نہیں آئے، میں بلایا تھا آپ کو، تو قال قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس وجہ سے فوری حاضر نہیں ہو سکا، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الم یقل اللہ، کیا اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں، تو نہیں سنے آیت؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول بلائے تو فوری آ جایا کرو، ارے نماز توڑ کے آ جاتا تھا، اللہ کا منہ، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ سورہ انفال کیا ہے کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کے بلاوے پہ، رسول کے بلاوے پہ آ جایا کرو، اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے۔ اچھا یہاں بھی مزے کی بات ہے، اللہ بلائے تو سنائی دیتا، اللہ بلائے تو آ جاؤ، اللہ کب بلانے والا ہے کب بولتا ہے، تو رسول کا بلاوا خدا کا بلاوا، رسول کے بلاوے کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ فرمائے رسول بلائے تو یہ مت سمجھو کہ رسول بلائے، بلکہ سمجھو کہ خدا بلائے، آ جانا چاہیے تو اسی لیے علماء لکھیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہے تھے صاحب، حضور بلائے، وہ چلے گئے، حضور سے بات بھی کیے، بلکہ حضور بولے بازار میں جا کے وہ لے لے کے آؤ، پھر آئے تو نماز شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں،
نماز نہیں ٹوٹی ان کی، وہیں سے شروع کر دی، کیونکہ خدا کے حکم پورا کر رہے ہیں نا، نماز کیسے ٹوٹتی؟ اللہ کا حکم پورا کرے. اللہ نے خود فرمایا کہ رسول بلائے تو آ جایا کرو. تو حضور فرمائے کہ کیا تم نہیں سنی آیت کریمہ؟ پھر حضور فرمائے ان سے لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج، میں تم کو قرآن کا سب سے عظمت والے سورہ سکھاتا ہوں، میں تمہیں قرآن کا سب سے عظمت والا سورہ سکھاؤں گا قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو قرآن کا جو عظیم سورہ ہے وہ تم کو سکھاتا ہوں میں. تو فرماتے ہیں کہ قال فاخذ بیدی، حضور میرا ہاتھ پکڑے. حضور شفقت فرماتے ہیں، بہت رحم فرمانے والے. میں حضور کدھر، ان کا مقام کدھر، لیکن ہاتھ پکڑتے تھے، سمجھے اپنے پیچھے سوار کر لیتے تھے سواری پہ. تواضع تھی حضور کے مزاج میں، رحم. تو فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اراد ان یخرج من المسجد، جب حضور مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیے تو میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن کا سب سے عظیم سورہ سکھاؤں گا. تو قال نعم، حضور فرمایا ہاں میں بولا تھا تم کو. اور وہ سورہ کون سا ہے سب سے عظیم؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سورہ ہے جو 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم ہے یہ. الذی اعطیتہ، جو مجھ کو دیا گیا، جو مجھ کو دیا گیا. فرمایا گیا، حضور خود فرمائے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن. اللہ نے نہ توریت میں ایسا کوئی سورہ نازل کیا، نہ انجیل میں کوئی ایسا سورہ نازل کیا. سورہ فاتحہ کی سورہ کوئی آسمانی کتاب میں بھی نازل نہیں ہوا. یہ ام القرآن ہے اور 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو ایسی فضیلت والا سورۃ الفاتحہ. اور بھی نام ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 20 کے قریب سورہ فاتحہ کے نام گنائے گئے ہیں. وافیہ بھی اس کا نام ہے، کافیہ بھی اس کا نام ہے. اور ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا سورۃ الصلاۃ، نماز. کیونکہ سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا، سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا کیونکہ نماز اور سورہ فاتحہ لازم منظوم ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز تصور نہیں. یا صلاۃ ہے تو سورہ فاتحہ ہے. تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے. کیا نام ہے؟ الصلاۃ. حدیث پاک آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو فرمائے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا. اور وہاں نماز سے نماز مراد نہیں ہے، سورہ فاتحہ مراد. تو سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز فرما دیا نہیں، کیونکہ نماز کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر تصور نہیں. اب یہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ احناف کے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس کا امام ہے تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت، یعنی ان کا سورہ فاتحہ پڑھنا سب کے پڑھنے کے برابر ہے. نہیں پڑھنے کی بات نہیں، ہوا کہ پڑھنی ہے ایسی بات ہے. دیگر ائمہ کے پاس پڑھنے کا حکم ہے. بہرحال سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا. ویسے بہت سارے نام ہیں. سورۃ الحمد بھی ہے، حمد کا سورہ بھی ہے یہ. تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. اور سورہ فاتحہ کے ناموں کے حوالے سے آج ہم بات کیے. اور یہ مکی سورہ بھی ہے اور یہ مدنی سورہ بھی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کر کے الحمدللہ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کی رحمتوں و برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، روز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنائے.
قرآن کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔